تراویح کی 8 رکعت اور 20 رکعت کی تفصیل بتائیں، مسجد نبوی میں کتنی رکعت پڑھائی جاتی ہیں؟ تراویح کی 8 رکعت اور 20 رکعت کی تفصیل تو مشکل ہے، اختصار ممکن ہے۔ تراویح کی 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں اور عام کتب احادیث میں، یہاں تک کہ امام محمد کی موطا میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان وغیر رمضان میں۔ اسی طرح سے موطا امام مالک کی ہے، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حکم دیا تمیم الداری اور ابی بن کعب کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ اس کے علاوہ بھی روایتیں موجود ہیں، ابن حبان کی اور اسی طرح سے ابن خزیمہ کی روایت میں حضرت جابر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 راتوں میں 11 رکعتیں پڑھائی تھیں، اور بھی اس کے علاوہ دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ 8 رکعت یعنی 11 رکعت کی دلیل ملتی ہے۔ 20 رکعت کی دلیل ایک تو ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جس میں 20 رکعت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہوتا ہے، لیکن روایت کے وجود کے اعتبار سے، ثبوت کے اعتبار سے نہیں، اس کی وہ روایت معتبر نہیں ہے۔ تقریباً سارے علماء نے اس روایت کو ضعیف، بلکہ بعض نے موضوع کو کہا ہے، تو یہ ثابت روایتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ سے بھی جو روایتیں ثابت ہیں وہ یعنی آئی ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہیں۔ تابعین کا عمل اس میں ملتا ہے کہ انہوں نے 20 پڑھی، تو تابعین کا عمل صرف 20 کا نہیں ملتا ہے۔ امام عینی کہتے ہیں، علامہ عینی جو حنفی مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب عمدۃ القاری میں، اس میں کافی اختلاف ہے اور امت میں 10 قول اس کے ہیں، 11 بھی ہے، 16 بھی ہے، 20 بھی ہے، 24 بھی ہے، 28 بھی ہے، 36 بھی ہے، 39 بھی ہے، 41 بھی ہے، 47 بھی ہے۔ تو اب ایک عدد اس کا کوئی ہے نہیں، تو امت میں سارے عمل اس کے ملتے ہیں۔ تو تابعین سے 47 رکعت بھی ملتی ہے۔ تو کوئی آدمی یہ اگر کہتا ہے کہ بھائی آپ کو 20 بھاری اس لیے آپ 11 پڑھتے ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں صحیح آپ کو 47 بھاری اس لیے آپ 20 پڑھتے ہو، تو یہ کم زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر کوئی آدمی کہے جب اتنا اختلاف ہے تو کرے کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہی کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے اختصاراً۔ مسجد نبوی میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ مسجد نبوی میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ پھر جب 20 رکعت پڑھی جاتی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے، ہم کہیں کہ ہمارے نبی نے مدینہ میں کتنی پڑھے؟ تو مسجد نبوی میں آج یا مسجد نبوی میں حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں مسجد نبوی میں کتنی پڑھی جاتی تھی؟ 11۔ اور آج کتنی پڑھی جاتی ہے؟ 20۔ کیوں؟ ان کو جا کے پوچھو، ان کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ علماء نے اس بارے میں آج کے دور میں بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر چونکہ عام طور سے امت میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا اگر 11 پہ ختم کر دیں گے تو پھر باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ اس لیے 2 امام انہوں نے رکھے ہیں، 10 پہ وہ بدل جاتے ہیں۔ تو جتنے لوگوں کو 11 پڑھنا ہے وہ ایک کے ساتھ پڑھ کے 10 پڑھنے کے بعد پھر 3 وتر پڑھ لیتا ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی چاہے وہ 11 اس طرح سے 3 وتر یا 13 یا 11 پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ 13 رکعت کی روایت بھی ایک روایت میں ملتی ہے ہم کو، حضرت عائشہ کی روایت میں سے۔ اس کی تفصیل میں اپنے دروس میں بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ بات علماء نے ذکر کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا نہیں جب مدینہ میں وہ ہے تو وہ حق ہے، تو پھر مدینہ میں عید کی نماز میں کل ملا کے 12 تکبیرات ہوتی ہیں، تو جو آدمی 20 مان رہا ہے وہ 12 بھی ماننا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا ہے۔ مدینہ میں رفع الیدین بھی ہوتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ آمین بالجہر ہوتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ مدینہ میں نماز کے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے، نہیں مانتا ہے۔ پھر جو آدمی مدینہ کو دلیل بنائے وہ اپنے دل کے حساب سے نہ بنائے، پھر ساری چیزوں کو بنائے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اپنی مرضی کی باتوں کو دلیل بنانا اہل ہوا کا طریقہ ہے، خواہش والوں کا طریقہ ہے، علم والوں کا نہیں۔ اور مدینہ کو دلیل بنانے کی بجائے مدینے والے کو دلیل بنائے تو کتنا اچھا۔